گفتگو چل رہی ہے کہ اگر نماز جس وقت شروع کرتے ہیں وہی وقت اس کا سبب بنتا ہے. سبب اگر کامل ہو تو نماز کامل واجب ہوتی ہے، ادا کامل کرنا پڑے گا. اور اگر سبب ناقص ہے تو نماز بھی آپ پر ناقص ہو کے واجب ہوئی تو ناقص بھی ادا کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت شروع کریں گے وہی سبب ہے. وہی ایک بندہ عصر کی نماز شروع کیا، جیسی عصر کا ٹائم شروع ہوا تکبیر تحریمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر. حافظ قرآن تھا، وہ کیا تھا؟ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لیا، دوسری میں 2 پارے اور پڑھ لیے، 4 پارے. اور اگر 4 پارے صحیح سے پڑھنا چاہے تو 2 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے. تو عصر کا ٹائم تو پورا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہاں شروع کیا، پڑھتے پڑھتے یہاں تک آ گیا. یہ والا ٹائم ادھر جو ہے یہ تو ناقص تھا، مکروہ ٹائم ہے نا. تو شروع کیا تھا کامل ٹائم میں، سبب وہی ہوا تو نماز کامل ہو کے واجب ہوئی. پوری کب کر رہا وہ؟ اور ابھی کہا کہ اگر کامل میں شروع کیا ناقص وقت آ گیا تو فاسد ہو جاتی نماز. جیسے فجر کا ٹائم، فجر کی نماز لاسٹ ٹائم میں آپ نے شروع کی اور سورج طلوع ہو گیا تو ناقص ٹائم آ گیا تو نماز فاسد. یہ جو شروع عصر کے شروع ٹائم میں نماز شروع کیا اور پورے ٹائم کو گھیر لیا، اس کی نماز فاسد ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر؟ کیونکہ یہ بھی کامل میں شروع کر رہا ہے اور ناقص کر کے کمپلیٹ کر رہا ہے، تو یہ نماز ہوگی کہ فاسد ہوگی؟ تو کرے یہ ہو جائے گی. یہ تو یہ کیوں ہو جائے گی؟ جب قاعدہ بیان کر رہے ہو کہ کامل شروع کرنے سے کامل مکمل کرنا پڑے گا، ناقص کی صورت میں آپ مکمل نہیں کر سکتے ہیں. کامل شروع کرنے کے بعد اگر ناقص ٹائم آئے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو فاسد کا فتویٰ دو. یہاں فاسد کا فتویٰ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ پورے ٹائم تک نماز پڑھنا یہ عزیمت ہے. کیا ہے؟ اس عزیمت پر عمل کرنا سوائے اس کے کہ مکروہ ٹائم میں جا کے آپ نماز پوری کیجئے، اس کے علاوہ کوئی چارہ. تو چونکہ یہاں اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے عزیمت پر عمل کرنے میں، تو یہاں اس کو معاف رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ سمجھ گیا؟ اس لیے ان کی نماز نہیں فاسد ہوتی. ایک جواب میری طرف سے کہ جب شروع میں کیا، شروع نماز کامل وقت میں شروع ہوا، ناقص ہوا، لیکن چونکہ اس کے اکثر اوقات کامل ہی ہے. کیا ہے؟ ناقص کی مدت بہت قلیل ہے. ناقص کی مدت اس حساب سے اس کو کامل ہی مانیں گے. جیسے کہا کہ عصر کی نماز اگر فوت ہو گئی، عصر کی نماز، تو اب یہ اس کا سبب کامل ہو گیا. اس کا سبب کامل کیسے ہوا؟ کہ چونکہ اب پورا ٹائم اس کا سبب ہے، تو پورے ٹائم میں تو ناقص وقت بھی ہے نہیں ہے ناقص وقت، تو پھر کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ کامل سبب اس کا؟ تو جواب کیا دیا کہ چونکہ ناقص کی مقدار کم ہے، کامل کی مقدار زیادہ ہے، اس لیے الاکثر و حکم الکل کے تحت اکثر کو اقل پر غلبہ دے کے پورے کو کامل قرار دیا. تو یہاں بھی وہی کہیں گے، یہاں بھی چونکہ نماز کا اکثر حصہ کامل پر مشتمل ہے اور قلیل حصہ ناقص پر مشتمل ہے، اس لیے یہ کامل کو ناقص پر غلبہ دے کے اس کو کامل ہی کہیں گے، اس کو ناقص نہیں کہیں گے. یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے. دیکھو سوال سمجھ گیا تھا؟ جواب دیکھ. ولا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ انا من شرع صلاۃ العصر فی اول الوقت، کہ جس نے شروع کی نماز عصر شروع وقت میں، ثم مدھا بالتعدیل و تطویل، پھر اس کو کھینچ دیا لمبا تعدیل ارکان اور تطویل کے ذریعے، الی ان غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. فإن هذه الصلاة قد تمت ناقصة،
تو یہ نماز تو پوری ہو رہی ہے ناقص ہو کر. وکانا شروعها فی الوقت الکامل، حالانکہ اس کی شروعات کہاں ہوئی تھی؟ تو اس حساب سے فاسد ہو جانا چاہیے. فاسد کا فتویٰ کیوں نہیں دے رہے ہیں یہاں؟ کیونکہ کامل شروع ہوئی تھی تو کامل واجب ہو کے شروع ہوئی. کمپلیٹ کب کر رہے ہیں؟ ناقص میں. تو فاسد ہونا چاہیے نا. تو کرنے یہ اعتراض مت کرو. کیوں؟ لِأَنَّا نقول، اس لیے کہ ہم پھر یہ جواب دے دیں گے کہ انما یلزم ھذا ضرورت ابتنائی علی العزیمت، یہ جو کامل میں شروع کر کے ناقص میں مکمل کرنا لازم آ رہا ہے، عزیمت کی بنیاد پر لازم آ رہا ہے. کس پر؟ ہاں. تو فَإِنَّ الْعَزِيمَةَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَن يُؤَدَّى فِي تمام الوقت. ہر نماز میں عزیمت یہی ہے کہ پورے وقت میں ادا کیا جائے، یعنی ادا کرتے ہوئے پورے ٹائم کو گھیر لیا جائے. سمجھ گئے؟ تو جب پورے وقت کو گھیریں گے تب عزیمت ہوگی. تو عزیمت پر اگر عمل کرنا چاہے تو جائز ہی کہ ناجائز؟ کا جائز ہے. بندے کو اختیار ہے، بالکل اختیار ہے. تو جب بندے کو عزیمت پر عمل کرنے کا اختیار ہے، جائز ہے، تو سوائے اس کے کہ یہاں اب ناقص وقت میں کمپلیٹ کرے اور کوئی اشارہ تو اس لیے معاف ہے. یہ فالاحتراز عن الکراہت مع الاقبال علی العزیمت، عزیمت پر، عزیمت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کراہت سے بچنا مشکل ہے. کیا ہے؟ ہاں. مما لا یجتمع قط، کبھی یہ جمع نہیں ہو سکتا نا. یہ بہت مشکل ہے کہ عزیمت پر بھی عمل کر لے اور مکروہ ٹائم سے بھی بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے فجعل ھذا القدر من الکراہۃ عفوا، اتنی مکروہ وقت معاف رکھا گیا، اتنی کراہت اس کے لیے معاف رکھی گئی. آ گیا سمجھ میں؟ اب سنو، مقید بالوقت کی پہلی قسم وہ ہے جس میں وقت ظرف ہے، ادا کے لیے شرط ہے، وجوب کے لیے سبب ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ کہ اس کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جب آپ ظرف میں عبادت کریں گے، مثلا نماز پڑھیں گے، تو جو نماز پڑھیں گے اس نماز کی نیت کرنا ضروری ہے. اس نماز کی، چونکہ ظرف میں یہ ہوتا ہے جو معمور بہی ہے اس کو ادا کرنے کے بعد ٹائم بچ جاتا ہے. دوسری اسی طرح کی دوسری عبادت بھی اس میں جائز ہے. ظہر کی نماز میں ادا بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں نا. غیر ظہر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، عصر کی، گزشتہ عصر کی بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، فجر کی بھی قضا پڑھ سکتے ہیں. تو چونکہ وہاں مختلف نمازیں جائز ہوتی ہے، تو جب تک فکس نہیں کریں گے کہ کون والی آپ پڑھ رہے ہیں تو کیسے وہ متعین ہوگا؟ متعین ہوگا. مثلا وہاں 8-10 لڑکے کھڑے ہو اور کسی خاص لڑکا کو بلانا مطلوب ہو، اور آپ کہے کہ بلا کے لاؤ ایک لڑکا کو، اور آپ خاص لڑکے کو بلانا چاہتے ہیں اور نام نہیں لے رہے ہیں، خالی کہہ رہے ہیں ایک لڑکا کو بلا کے لاؤ. تو جب بلا کے لائے گا ضروری ہے کہ اسی کو بلا کے لائے جو آپ چاہتے تھے، کیونکہ آپ نے تو نام بتایا ہی نہیں. ہاں، تو وہ جس کو سمجھے گا اس کو جا کے کہے گا بلا رہے ہیں. تو آپ جس کو بلانا چاہتے تھے اسی کا آنا ضروری نہیں ہے، وہ کسی اور کو بھی بلا سکتا ہے. تو جہاں مختلف ایک طرح کی چیزیں ہو اور ان میں سے ایک خاص آپ چاہتے ہیں تو اس کو فکس کرنا ہوگا. اس کو فکس کیے بغیر وہ آپ کی چاہت پوری. تو یہی حال جب وقت کے اندر کئی نمازیں جائز ہے تو آپ کون سی پڑھ رہے ہیں وہ فکس کرنا پڑے گا. سمجھ گئے؟ تو ظرف کا حکم یہ ہے کہ جو عبادت آپ کریں گے اس عبادت کی وہاں تعین ضروری ہے، چونکہ من جانب اللہ وہ متعین نہیں ہوا ہے. سمجھ گئے؟ وہاں کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو کون سی پڑھ رہے ہیں فکس کرنے ہوگا. اگر ظہر پڑھ رہے ہیں اسی دن کی تو کہنا پڑے گا آج کی ظہر کی میں نے نیت کی. کیا کہنا پڑے گا؟ یہ حکم ہے اس کا. سمجھ گیا؟ یہاں تک کہ اگر وقت تنگ بھی ہو گیا، وقت
جس میں خالی یہی نماز پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت، وہاں بھی نیت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس 4 میں بھی دوسری نماز کی نیت کرنا درست ہے، اس 4 میں بھی نیت کرنا درست ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے قضا ہونے سے گنہگار ہو جائیں گے آپ، لیکن دوسری نماز کی نیت کریں گے تو وہ بھی ہو جاتی ہے، لہذا وقت تنگ ہونے سے بھی نیت معاف نیت کرنی پڑے گی۔ سمجھ گیا؟ یہ ظرف کا حکم ہے۔ ومن حکمہ اشتراط نیت التعین، ظرف کے حکم میں سے یہ ہے کہ تعین کی نیت کا مشروط ہونا ہے۔ اے من حکم ھذا القسم الذی ہوا ظرف، یعنی اس قسم کا حکم جو ظرف ہے مامور بہ کے لیے، اشتراط نیت التعین، تعین کی نیت کا شرط ہونا ہے۔ بأن یقولا، یوں کہے گا، نویت ان اصلی ظہر اليوم، کہ میں نے آج کے ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت کی، آج کے ظہر کی، یہ نیت کرنی پڑے تعین کے ساتھ۔ سمجھ گیا؟ ولا یصح بمطلق نیت، مطلق نیت سے خالی یوں کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت کی۔ کون ظہر کی نماز؟ آج والی، کل والی، یا کوئی اور والی؟ مطلق نماز یا مطلق ظہر کی نماز، اس سے نیت نہیں ہوگا۔ نیت یہ بھی کرنی پڑے گی کہ آج کی ظہر کی نماز، منہ سے نہ بولے، دل میں ہونا چاہیے، وہ دل میں ہاں۔ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوَقْتُ ظَرْفًا، اس لیے کہ جب وقت ظرف ہیں، صَالِحًا لِلْوَقْتِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّوَافِلِ وَالْقَضَاءِ، جب وقت ظرف ہیں اور وہ صلاحیت رکھتا ہے وقتیہ نماز اور دوسرے نوافل اور قضا کی، تو یجب یعین بالنیت، ضروری ہے کہ اس کو نیت سے متعین کیا جائے۔ سمجھے؟ اور یہ تعین اگرچہ وقت تنگ بھی ہو جائے، یہ ساقط نہیں ہوگی، نیت کرنی پڑے گی۔ ولا یسقط لضیق الوقت، اور وقت تنگ ہونے سے یہ نیت کی تعین کی شرط ساقط نہیں ہوگی۔ اذا ضاق الوقت عن التوسعۃ بسبب تقصیرہ الی آخر الوقت او بسبب نومہ او نسیانہ لا یسقط التعین، یعنی جب وقت وسعت سے تنگی کی طرف آ جائے، وسعت سے یعنی لاسٹ والا ٹائم خالی بچ جائے، بے سبب تقصیر ہی، اس نمازی کی خود کوتاہی، سستی کرنے کی وجہ سے آخر وقت تک، اب پڑھیں گے تب پڑھیں گے، کرتے 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 بالکل لاسٹ ٹائم بچ گیا، جس میں خالی مشکل سے وہی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اگر اب بھی نیت کرنی پڑے گی، وہ ساقط ہاں، کوتاہی کرنے کی وجہ سے، اور بے سبب نوم، یا سونے کی وجہ سے سو گیا تھا، اٹھا تو بس اتنی پڑھ سکتے ہیں، یا بھول گیا تھا، اچانک یاد آیا ارے نماز پڑھی ہی نہیں، جب دیکھا مشکل سے 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو تھا آپ کو، پڑھ لیا، تو بھی نیت کرنی پڑے گی، وہ نیت کی تعین ساقط لا یسقط التعین عن ذمتی، اس کے ذمے سے تعین ساقط نہیں ہوگی۔ لأنه انما جاء الضيق بسبب العارض، اس لیے کہ تنگی جو ہے آئی ہے وقت میں، یہ عرض عارض کی وجہ سے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وفی الاصل کان حقہ، وفی الاصل کان سعۃً، اور اصل میں اس میں وسعت تھی، سمجھ گئے؟ تو یہ متعین کب ہوگا؟ جب ادا کے ذریعے متعین کریں گے تب۔ ولا یتعین بالتعین، تو خالی زبانی متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ہے بغیر ادا کی۔ ان عین احد اول الوقت او اوسط آخرہ، کسی نے کہا کہ آج میں نے ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھوں گا، تو وہ فکس تھوڑا ہو گیا کہ اسی ٹائم پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد والے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ یا بیچ میں کہا کہ بیچ ٹائم میں آج نماز پڑھوں گا، فکس کر لیا، تو فکس نہیں ہوتا اس سے، فکس کب ہوگا؟ جب ادا کریں گے تب، سمجھ جائے گا۔ تو لا یتعین بتعین لسانی او القصد، تو اس کے زبانی یا دلی تعین سے تعین نہیں ہوتی ہے، الا اذا ادا، مگر جب کہ ادا کرے۔ تو ففی ای وقت ادا، جس وقت ادا کرے گا، یکون ذالک الوقت متعین، تو وہ وقت ادا کرتے وقت متعین ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُؤَدِّ فِيمَا عَيَّنَهُ، اور اگر جس کو متعین کیا تھا اس میں ادا نہیں کیا، بل فی جزء آخر، کسی اور ٹائم میں ادا کیا، مثلا ظہر کا نماز 1 بجے شروع ہوتی ہے، ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو آپ نے طے کر لیا تھا کہ ہم 1 بجے 10 منٹ پہ پڑھیں گے، اب 1 بجے 10 منٹ کے بجائے آپ 1 بج کے 50 منٹ پہ پڑھ رہے ہیں، تو بھی ہو جائے گی، لا یسمى قضا، اس کو قضا نہیں کہا جائے گا۔
تو زبانی تعین کام نہیں کرتی ہے جب تک کہ ادا کے ذریعے اس کو متعین آپ نہیں کریں، لہذا ادا کرتے وقت نیت کے ذریعے اس کو فکس کرنا ہوگا۔ اس کی ایک نظیر دے رہے ہیں، جیسے کوئی بندہ کوئی قسم کھایا تھا، قسم اس کی ٹوٹ گئی، قسم تو قسم میں 3 کفارے ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کو بندہ ادا کر سکتا ہے۔ مثلا کھانا کھلا دے 10 مسکین کو، کھانا نہیں کھلا سکتا کپڑا پہنا دے، یا وہ ایک غلام آزاد کر دے۔ کیا کر دیں؟ بندے کو اختیار ہے، یہ اس میں کسی ایک کو زبان کے ذریعے فکس کر لے گا کہ نہیں میں تو روزہ ہی رکھوں گا، تو یہ کہنے سے فکس ہو گیا؟ یہ کہنے سے فکس نہیں ہوتا، کام روزہ ہی رکھیں گے، اور بعد میں کھانا کھلا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ تو کھانا کھلاؤں گا، کھانا نہ کھلا کے وہ کپڑا پہنا رہا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب تک ادا نہیں کیا ہے، منہ سے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، وہ اختیار رہتا ہے۔ یہی حال نماز میں ہے کہ منہ سے خالی متعین کر دینے سے اور نماز پڑھ نہیں رہے ہیں تو یہ متعین وہ ٹائم اس کے لیے نہیں ہوگا، ادا کرتے وقت متعین کریں گے تب متعین ہوگا اور متعین کرنا ہوگا۔ جس طرح یہاں اختیار ہے، زبانی تعین کام نہیں کرتی، نماز میں بھی زبانی تعین کام نہیں کرے گی۔ کل حانث فی الیمین، جیسے قسم میں حنث ہونے والا، فإنه يتخیر فی کفارتها بین ثلاثۃ اشیاء، کہ بندہ کو اختیار ہے اس کے کفارہ میں 3 چیزوں کے درمیان۔ اب اس کو تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، احد مقدر کر لیں گے تو مرفوع پڑھیں گے، خیر اطعام و عشرۃ مساکن او کسوتہم او تحریر رقبۃ، 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا یا ایک غلام یا باندی آزاد کرنا، سمجھ گئے؟ فَإِنْ عَيَّنَا وَاحِدًا مِنْهَا بِاللِّسَانِ، اگر ان میں سے کسی ایک کو متعین کرتا ہے زبان یا دل سے، لا يتعین عند اللہ، اللہ کے نزدیک متعین نہیں ہوگا جب تک کہ ادا نہیں کرے گا، ما لم یؤدی، تو فَإِذَا صَارَ مُتَعَيَّنًا، جب وہ متعین ہو جائے، وَإِنْ أَدَّى غَيْرَ مُعَيَّنٍ، یعنی اگر اس کو زبان سے متعین کرے، کیا کرے؟ پھر وہ نہ کر کے دوسرا کر رہا، زبان سے متعین کیا کہ کھانا کھلائیں گے، کھانا نہ کھلا کے وہ کپڑا پہنا رہا، سمجھ گئے؟ تو یہ ادا ہی ہوگا، قضا۔ ہاں، اے وَإِنِ ادَّى غَيْرَ مُعَيَّنٍ اولاً، یعنی اگر وہ ادا کر رہا اس کے غیر کو جس کو پہلے انہوں نے متعین کیا تھا تو یکون مؤدیًا، ادا ہی کرنے والا ہوگا، قضا کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ زبانی متعین کرنے کا وہ کوئی معنی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوبارہ آؤ، مقید بالوقت کی 4 قسم بتایا تھا۔ ایک قسم یہ ہے کہ وقت اس کے لیے ظرف ہے، ادا کے لیے شرط ہے اور وجوب کے لیے سبب ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وقت مودع کے لیے، مامور بہ کے لیے معیار ہے، کیا ہے؟ اور ادا وجوب کے لیے سبب ہے۔ اس کی مثال جیسے ماہ رمضان المبارک، یہ روزے کے لیے معیار ہے، روزے کے لیے معیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مامور بہی کا اندازہ وقت کے حساب سے لگایا جاتا ہے، ان وقت جتنا لمبا ہوگا مامور بہی اتنا لمبا ہوگا، وقت جتنا مختصر ہوگا مامور بہی بھی مختصر ہو جائے گا۔ وقت کے لمبے اور چھوٹے ہونے سے مامور بہی میں بھی لمبائی اور قصر لازم آتا ہے، اس کو معیار کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ سردی کے موسم میں روزہ کم ٹائم کا ہو جاتا ہے، گرمی کے موسم میں روزہ بڑے ٹائم کا ہو جاتا ہے، یہ معیار ہے۔ معیار کا مطلب پورے برابر چلے۔ او یکون معیارا لہ و سببا لوجوبہ، یا یہ ہے کہ وقت مامور بھی کے لیے معیار ہو، وجوب کے لیے سبب ہو۔ کا شہر رمضان، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ، عطف علی قولہ، یہ عطف ہے ان کے قول، اما ان یکون ظرفا وہو النوع الثانی،
من الانواع الاربعہ للمؤقت، مؤقت کے چاروں قسموں میں سے یہ دوسری قسم ہے۔ ولا فرق ہو بینہ بین القسم الاول، پہلی اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اس میں ہے کہ وہ ظرف تھا یہ معیار ہے، وہ ظرف تھا یہ معیار ہے، باقی ساری چیزیں وہی ہے۔ وجوب کے لیے سبب ہے، ادا کے لیے شرط ہے، سمجھ گئے؟ رمضان کا مہینہ نہیں آیا، روزے رکھیں گے تو ادا ہوگا؟ رمضان کے روزے ادا ہوں گے، اور رمضان کے روزے ادا کرنے کے لیے معیار پایا جانا شرط ہے۔ معیار کہتے ہیں کسی والمعیار هو الذی استوعب الوقت، موقت یہی ہے ہاں؟ معیار وہ ہے جو موقت کو گھیر لے، موقت کو اگر یہ عبارت ہوتی ہے والذی استوعبہ المؤقت، موقت جس کو گھیر لے، موقت جس کو ہاں ہو ضمیر ہوتی ہے۔ ولا یفضل عنہ، کوئی ٹائم اس سے بچے نہیں، پورا ٹائم اسی میں چلا جائے۔ فیطول بطولی، وقت کے بڑھنے سے معمور بہی بڑھ جائے، ویقصر بقصرہ، اور معمور بہی وقت کے قصر سے قصر ہو جائے۔ فإن الصوم یطول بطول النہار، اس لیے کہ روزہ دن کے بڑھنے سے بڑھ جاتا ہے اور دن کے چھوٹا ہونے سے چھوٹا ہو جاتا ہے، تو یہ معیار ہوا۔ اور یہ سبب بھی ہے وجوب کے لیے، کیا ہے؟ بغیر ماہ مقدس کے رمضان کے روزے فرض ہوں گے، اس کے فرضیت کے سبب بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ سبب کون ہے بھائی؟ پورا مہینہ سبب ہے یا دن کے اوقات سبب ہے، دن رات ملا کے سبب ہے، یا جیسی چاند دیکھا رمضان کا وہ وقت سبب ہے؟ یہ مختلف قول بزرگوں کے آئے ہیں، پوری تفصیل انہوں نے لکھ دی۔ دیکھو وقد اختلف فی، اس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ فقیلہ کہا گیا الشہر کلہ سبب للصوم، پورا مہینہ روزے کا سبب ہے، پورا مہینہ۔ ایک قول وقیل الایام فقط، بعض لوگوں نے کہا خالی دن ہے، رات نہیں، رات میں روزہ کھولا جاتا ہے، رات میں، دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، تو رات والا ٹائم تو روزے کے خلاف ہے، اور رات والا ٹائم روزے کے، تو وہ روزے کا سبب کیسے ہوگا؟ اس لیے کہہ رہے نہیں پورا مہینہ نہیں، خالی دن، دون اللیالی۔ ثم قیل الجزء الاول من الشہر، پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، پہلے کا جو مہینے کا جو پہلا جز ہے، جب چاند دیکھتے ہیں رمضان کے، ہلال نظر آتا، وہی ٹائم سبب ہے۔ کیوں؟ یہ بات بھی تھوڑی سی عقلاً قریب تر لگتی ہے عقل سے، مگر تھوڑی سی پریشانی بھی ہے۔ قریب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے دلیل اس پر جو دے رہے ہیں وہ دلیل تھوڑی سی ٹھوس ہے۔ ایک بندہ رمضان کا چاند دیکھا، سمجھ گئے؟ چاند دیکھنے کے 5 منٹ کے بعد بن گیا پاگل، اللہ بچائے، کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا، وہ پورا مہینہ پگلایا وہ، اور عید کا چاند دیکھے پاگل پن ختم۔ سمجھ گئے؟ تو اگر پورا مہینہ سبب ہے تو پورا مہینہ تو پایا نہیں گیا، وہ تو پاگل پن میں تھا، پھر اس پر روزے کی قضا واجب نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں خالی دن کے اوقات سبب ہیں، تو وہ تو سارے دن پاگل رہے۔ چاند جب دیکھا جاتا ہے وہ رات کو دیکھا جاتا ہے کہ دن میں دیکھا جاتا ہے؟ غروب شمس کے بعد چاند نظر آتا ہے نا، تو جو دن کو سبب بناتے ہیں تو دن تو پایا نہیں، وہی ہوئی، سارے دن پاگل میں گزرے، مگر قضا وہ بھی کہتے ہیں ان پر واجب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نہ تو پورا مہینہ ہے نہ ایام ہے، بلکہ وہ پہلا والا وقت ہے، چونکہ اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے روزے ان پر سبب پا لیا گیا تھا، واجب ہو گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سبب ہے، اور یہ بات عقل سے قریب بھی ہے، عقل سے قریب۔ آگے دیکھو
تقرا ثم قیل کہا گیا الجزء الاول من الشہر سبب لوجوب صوم تمام الشہر کہ مہینے کا جو پہلا والا جز ہے وہ پورے مہینے کے روزے کے وجوب کا سبب ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اول کل یوم سبب لصومہ علی عادت، ہر دن کا ابتدائی حصہ روزے کا سبب ہے، پہلی تاریخ کے دن کا حصہ اس دن کے روزے کا سبب، دوسری تاریخ کے دن کا حصہ اس دن کے روزے کا سبب۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شام کیسے سبب بنے گا؟ شام تو روزے کے خلاف ہے، تو جو متضاد ہے وہ روزے کا سبب کیسے بن جائے گا؟ سمجھ گئے؟ ان کی بات بھی تھوڑی سی عقل سے قریب ہے۔ دوسرا قول تر وقت ذکرنا کلہ فی التفسیر الاحمدی، شارح علی رحمہ فرماتے ہیں میں نے ساری تفسیرات احمدیہ میں لکھ دیا ہے۔ ولم یذکر ہا ہنا کونہ شرطا للادا، سوال یہ ہے کہ یہ وقت معیار ہے، وجوب کے لیے سبب ہے، ادا کے لیے شرط نہیں ہے؟ ہاں شرط تو ہے، کہیں نہیں لکھا مصنف نے۔ جس طرح نماز کے لیے کہا کہ مودع کے لیے مامور بھائی کے لیے ظرف ہے، ادائیگی کے لیے شرط ہے، وجوب کے لیے سبب ہے، تو یہاں جس طرح بولے معیار ہے، وجوب کے لیے سبب ہے، تو یہ کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ جس کو بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ ادا کے لیے شرط ہے، چونکہ شرط تو ہے، کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو کرا قرینے پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ قرینے سے سمجھ جاؤ کہ جو معیار ہوگا تو اس وقت کے بغیر نماز روزہ ہوگا اس کے بغیر، اس کا مطلب شرط بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں کرولم یذکر ہا ہونا کونہ شرطا للادا، لیکن مصنف نے یہاں ادائیگی کے لیے شرط ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ یہ ادا کے لیے شرط بھی ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ کہ اکتفا بالقرائن، قرینوں پر بھروسہ کرتے۔ ثم فرع علی کونہ معیارا، پھر معیار ہونے کی مثال پیش کی، فقال فرمایا فیسیر غیرہ منفیا، معیار ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں جس کے لیے وہ معیار ہے وہی جائز ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا جائز۔ مثلا رمضان کا مہینہ رمضان کے روزے کے لیے معیار ہے، تو اب اس مہینے میں رمضان ہی کے روزے جائز ہوں گے، کوئی جائز نفلی روزہ رکھنا چاہے گا تو ہوگا۔ حضر میں قیام کی صورت میں ہے، یہ سفر کی صورت میں نہیں ہے، وہ مسئلہ آگے آئے گا۔ تو چونکہ یہ معیار ہو گیا، معیار ہونے کا مطلب رمضان کے روزے ہی کے لیے فکس ہیں، لہٰذا دوسرے جائز نہیں ہے۔ معیار ہونے کا مطلب غیر کی نفی ہو جائے گی، اس میں کوئی غیر والا جائز نہیں ہوگا، خالی یہی ہوگا۔ تو غیرہ فیسیر غیرہ منفیا، تو اس کے علاوہ جو عبادتیں ہیں اس قبیل کے، سمجھ گئے، وہ منفی ہو جائیں۔ جسے روزے کے لیے معیار ہے تو روزے منفی ہوں گے، نماز نہیں۔ نماز سے کتنی جاتی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے لیے تھوڑا معیار ہے وہ۔ اے لما کانا شہر رمضان معیارا للصوم، یعنی جب ماہ مقدس معیار ہے روزے کے لیے، سیرو غیر الفرض منفیا فی رمضان، تو رمضان میں غیر فرض منفی ہو جائیں گے، نفلی روزہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کما قال علیہ السلام، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، جب شعبان کا مہینہ کمپلیٹ ہو جائے تو اب صرف رمضان ہی کے روزے ہیں، یعنی شعبان گزر گیا تو رمضان آ گیا تو رمضان ہی کے روزے ہیں، اس کا مطلب دوسرا اس میں جائز نہیں ہوگا معیار میں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے تو یہ شرط تھی کہ نیت کرنی پڑے گی، اس میں ظہر ہے جس دن کی اس دن کے ظہر کی نیت کرنی پڑے گی، ہے نا؟ تو کیا رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے گا رمضان کے، اس میں بھی یہ متعین کرنا ہوگا کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، کل یہ نیت کرنی پڑے گی؟ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، امام شافعی کے یہاں کرنی پڑے گی، ان کے یہاں ہاں، ہمارے یہاں کہتے نہیں، اگر اس طرح نماز میں اس طرح یہاں پہ کرنی پڑے گی۔ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نماز میں اس لیے کہ وہ من جانب شرع متعین نہیں تھی، تو آپ کو متعین کرنی پڑے گی، آپ کو متعین کرنی پڑے گی، سمجھ گئے؟ اگر آپ کہیں کام کرنے کے لیے گئے ہیں اور کوئی آپ کا کام کر دیا ہے تو دوبارہ اس کام کو کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی نہیں کیا تو کرنا پڑے گا، کوئی نہیں کیا تو کرنا پڑے گا، کام آپ کا ہے وہ، سمجھ گئے؟ تو اسی طرح نماز میں من جانب شرع متعین نہیں کیا تو آپ کو متعین کرنی پڑے گی، لیکن اگر وہ کام آلریڈی کسی نے کر رکھا ہے تو اسی کام کو دوبارہ کیا جائے گا؟ کیا کیسے کیا جائے گا؟ وہ تو لغو ہو جائے گا نا، تحصیل حاصل ہوگا۔
تو اگر آلریڈی متعین ہے تو وہاں متعین کرنے کی کہاں ضرورت ہے؟ تو ہمارے احناف کہتے ہیں رمضان نماز میں اس لیے متعین کرنے کی ضرورت تھی کہ وہاں متعین نہیں تھی وہ، اور روزہ میں اللہ کی طرف سے متعین ہے، اللہ کی طرف سے ہاں یہ ایسی ہو گیا جس سے کسی بندے کا کام کوئی کر کے رکھ دیا ہے تب کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح رمضان میں روزے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے متعین کر رکھا ہے، اس لیے اب بندے کے تعین کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. دیکھو ولا تشترط نیت التعین، اس میں تعین نیت کی شرط نہیں ہے. یوں کہے بصوم غد نویت بفرض رمضان، کہ آنے والے کل رمضان کے فرض روزے کی میں نے نیت کی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کلی ان ھذا التعین انما شرع فی الصلاۃ، اس لیے کہ یہ تعین نماز میں مشروع ہوئی ہے. لکون وقت ظرفاً، اس کے وقت کے ظرف ہونے کی وجہ سے، صالحاً لغیر حائزاً، اور دوسری نماز کی صلاحیت ہونے کی وجہ سے. وہو منتفن ہا ہونا، اور یہاں یہ منتفی ہے، رمضان میں ایسا نہیں ہے. فقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لا بد من تعین نیت، نیت کی تعین ضروری ہے نماز پر قیاس کر کے، قیاساً علی الصلاۃ، نماز پر قیاس کرتے ہوئے. امام ظفر کہتے ہیں لا حاجت اصل نیت، اصل نیت ہی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ہمارے احناف کہتے ہیں تعین کی ضرورت، نیت کرنا پڑے گا روزے کی، بغیر نیت کی عبادت ہوتی کہاں؟ عبادت مقصودہ بغیر نیت کی عبادت مقصودہ ہوتی ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ خالی تعین نہیں کرنی ہے بس، روزے کی نیت تو کرنی پڑے گی، رمضان کے روزے کی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی کی ہیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. امام ظفر کہتا ہے کو روزے کی بھی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی بھی بغیر نیت کے روزہ ہو جائے گا وہ، چونکہ وہ متعین ہے اللہ کی طرف سے. تو وہ کہہ رہا ہے بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے روزے کی بھی اور تعین بھی. تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خالی روزے کی تعین کی نہیں. تو وہ دو قید لگا رہے ہیں، یہ دونوں کو ختم کر رہا ہے، اور ہمارا امام کرے ایک، یعنی روزے کی نیت کرنی ہے، تعین کی نہیں کرنی ہے. تو بیچ والا قول ہوا نا، یہ خیر الامور اوسطھا، بیچ والی جو چیز ہوتی ہے وہی بہتر ہوتی ہے. تو ہمارے امام کا قول سب سے بہتر ہے. دیکھ وقال ظفر رحمہ اللہ لا حاجت الی اصل نیت اذن، امام ظفر کہتے اصل نیت ہی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ متعین، اس لیے کہ وہ متعین ہے. ارے بھائی متعین ہے نا، عبادت تو آپ ہی کو کرنی پڑے گی بے تعین اللہ تعالیٰ. تو کہہ رہا خیر الامور اوسطھا، ہمارے امام کا قول بیچ والا ہے، بیچ والا جو معاملہ ہوتا ہے سب سے بہتر ہوتا ہے. وہ ہوا فیما قلنا، اور یہ وہی ہے جو ہم نے کہا. سمجھ گیا؟